الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم انتہائی قابل قدر حضرات علماء اکرام مشائخ اعظام بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم اور آپ یہاں لندن میں ہیترو ایئرپورٹ کے قریب مسجد نوح کے اندر تعزیتی پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جمعہ جو کل گزرا ہے یہ والا جمعہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو جمعہ گزرا اس جمعے کے دن پاکستان کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جو نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے بلکہ دنیا بھر کے علماء، اہل علم اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ یہاں آج اس پروگرام کے اندر برطانیہ کے مختلف شہروں سے علماء اکرام شرکت کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء برطانیہ لندن کے زیر اہتمام اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس وقت جتنے علماء ہیں ہم سب مغموم ہیں، اور یہ سب علماء اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے تعزیت کر لیں، اس لیے کہ یہ ہم سب کا نقصان ہے۔ ایک عالم دین جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کہتے ہیں موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ عالم کی رہنمائی کرتا ہے، لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ طلبہ ایک مدرس سے، ایک استاد سے محروم ہو جاتے ہیں، مشائخ اور کبار علماء اپنے ساتھی سے محروم ہو جاتے ہیں، صغار علماء اپنے اکابر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم سب کا غم ہے، تو اس غم اور دکھ کو بانٹنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جب حضرت کا انتقال ہوا تو ہمارے آس پاس جتنے بھی دوست ہیں مسلمانوں نے ہمیں فون کیا اور انہوں نے تعزیت کی
اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے بڑے تھے، ان کے بزرگ تھے، ان کے لیے بڑا صدمہ ہے۔ تو یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنا یہ دکھ درد بانٹے اور حضرت کے لیے دعا بھی کریں۔ ہمارے انشاءاللہ بزرگ تشریف فرما ہے، وہ دعا بھی فرمائیں گے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علماء اور طلباء کا بڑا نقصان ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک بار اپنے طلباء کو پڑھانے کے لیے تشریف لائے، تو ان کی کلاس میں مختلف شہروں کے، مختلف ملکوں کے طلباء پڑھنے آتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تمہارے اندر مصر کے طالب علم ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں مصر کے طلباء ہے۔ بہت ہی معذرت حضرات گرامی، جو بھی حضرات زوم لنک سے یہ خطاب سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ جو ہی ڈسکنیکٹ ہو تو دوبارہ اسی لنک پر دوبارہ کنیکٹ کر لیں۔ کچھ فنی اور تکنیکی خرابی کی وجہ سے یہ جو لنک ہے یہ بند ہو جائے گا، اور دوبارہ آپ اسی پر جو ہے وہ ریکنیکٹ کر لیں۔ اگر ایک مرتبہ ہو یا 2 مرتبہ تو دوبارہ ریکنیکٹ کر کے اسی پر جو ہے وہ سماعت جاری رکھیں۔ اللہ جزاک خیر عطا فرمائے۔ بہت معذرت۔ سفیان بن عیینہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا تم میں مصر کے طلباء ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ کہا لیث بن سعد کا کیا حال ہے؟ یہ مصر کے بڑے شیخ اور عالم تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ان کا تو انتقال ہو گیا۔ پھر کہا اچھا تم میں رملہ کے طلباء ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں رملہ کے طلباء بھی ہے۔ کہا کہ پوچھا شیخ ضمرہ بن ربیعہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر پوچھا یہ بتاؤ ہمس کے اندر، ہمس والے طلباء سے پوچھا تم بتاؤ ہمس کے اندر وہاں کے بڑے شیخ بقیہ بن ولید وہ کس حالت میں ہے؟ فرمایا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر پوچھا اچھا دمشق کے جو شیخ ہیں ان کے بارے میں پوچھا، ولید بن مسلم، کہا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر پوچھا قیصاریہ کے طالب علم ہے؟ کہا ہے۔ کہا محمد بن یوسف جو بڑے شیخ ہیں ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو سفیان بن عیینہ نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگے، ہزاروں قطار رونے لگے، اور اس کے بعد یہ شعر پڑھا۔ فرمایا کہ خلت الدیار فسدت غیر مسودی، خلت الدیار فسدت غیر مسود، ومن الشقاء تفردی بالسوددی۔ شہر خالی ہو گئے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے لوگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ سفیان بن عیینہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں لوگوں نے مجھے سردار بنا دیا، حالانکہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، سفیان بن عیینہ جیسے محدث ان پر رو رہے ہیں۔ یہ تو روایات میں آتا ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں جب ایک مومن کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت زمین کیسی روتی ہے اور آسمان کیسے روتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زمین اور آسمان ایک مومن کے انتقال پر اور موت پر کیوں نہ روئے؟ اس لیے کہ جب یہ نیک عمل کرتا ہے زمین پر، جہاں یہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ جگہ عبادت سے، اس کی عبادت سے خالی ہو جاتی ہے تو زمین اس پر روتی ہے، اور اس کا نیک عمل آسمان کے ایک دروازہ ہے، اس سے اس کا نیک عمل اوپر جاتا ہے تو وہ آسمان بھی روتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب فرعون اور فرعونیوں کے غرق کا ذکر فرمایا
تو ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، فرعونیوں کے غرق ہونے پر نہ زمین روئی نہ آسمان روئی، لیکن ایک مسلمان اور مومن کی موت پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم کو یہ بیان کیا کہ وہ زمین کے وہ حصے جہاں وہ عبادت کرتا ہے وہ حصہ روتا ہے، اور آسمان جہاں سے اس کا عمل جاتا ہے اوپر وہ روتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں زمین اور آسمان سے مراد زمین والی مخلوق روتی ہے۔ ہمارے استاد چلے گئے، ہمارے شیخ چلے گئے، ہمارے پیشوا چلے گئے، اس کے تلامذہ، ان کے تلامذہ، طلبہ، متوسلین، معتقدین، وہ سب روتے ہیں، یہ معنی ہے۔ اور آسمان والے روتے، اس سے آسمان کی مخلوق فرشتے مراد ہے۔ تو یہ ایک بڑا سانحہ ہوتا ہے جب ایک مومن کی موت سے اتنا بڑا سانحہ رونما ہوتا ہے، تو اندازہ لگائے جو علماء ہو، اہل علم ہو، پھر مفتی اعظم ہو، جن کی خدمات ساری زندگی دین کے لیے ہو، ان کی موت پر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے علم کو چھین کر نہیں اٹھاتا، بلکہ علماء کو موت دے کر اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھا لیتا ہے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب اللہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ علماء ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے۔ چھوٹے ہو، بڑے ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، سب کو جانا ہے دنیا سے ایک دن۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو دنیا کے اندر اچھے کام کر کے جائے، نیک کام کر کے جائے، اپنی زندگی علم کے اندر لگائے، تعلیم کے اندر، تدریس کے اندر لگائے۔ وہ جو ان کا فیض ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، ان کے والد صاحب نے جو علم کا مرکز جامعہ دارالعلوم کراچی قائم کیا تھا، حضرت مفتی صاحب نے اس کو آسمان تک پہنچا دیا۔ آپ اگر جائیں وہاں اس علمی مرکز کو، اس ادارے کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اتنی شاندار خوبصورت مسجد، طلبہ کے لیے خوبصورت ہاسٹل۔ اور کل میں نے اپنے یہاں بیان میں کہا، میں آکسفورڈ میں رہتا ہوں، ہمارا شہر آکسفورڈ تعلیمی حوالے سے بڑا مشہور ہے پوری دنیا میں، وہاں کی یونیورسٹی، وہاں کے ہاسٹل ہے۔ لیکن میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا بیان میں کہ ہمارے یہاں یونیورسٹی کا جو ہاسٹل ہے وہ اتنے اعلیٰ معیار کا نہیں ہوگا جتنے دارالعلوم کراچی کے ہاسٹل اعلیٰ معیار کے بنائے ہیں۔ اور مفتی صاحب کا بڑا ایک ذوق تھا، وہ خود اپنی سرپرستی اور نگرانی میں وہ شاندار مسجد اور وہ تعمیرات انہوں نے کی ہے، وہ دیکھنے جیسی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پھر ان کے ہزاروں طلبہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں میں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے خود ارشاد فرمایا، ان کی پیدائش وہ دیوبند میں ہوئی جہاں دارالعلوم دیوبند قائم ہے، اور ان کے والد ماجد
وہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اندر صدر مفتی تھے. حضرت نے نصف قرآن دارالعلوم دیوبند میں یاد کیا. پھر جب پاکستان بنا تو اس وقت حضرت کی عمر کوئی 10-12 سال تھی. ہجرت فرما کر کراچی آئے اور وہاں کراچی میں نصف قرآن وہاں یاد کیا، پھر وہاں تعلیم حاصل کی. تو دارالعلوم دیوبند سے حضرت کی زندگی کا آغاز ہوا. وہ بھی دارالعلوم دیوبند اور یہ بھی دارالعلوم کراچی، وہ بھی دارالعلوم یہ بھی دارالعلوم. ایک دارالعلوم میں حضرت نے آنکھ کھولی اور دوسرے دارالعلوم میں حضرت کی آنکھ بند ہوئی. یہ پوری زندگی تقریباً 86 سال حضرت کی عمر ہے. یہ 86 سال عمر ایک دارالعلوم سے لے کر دوسرے دارالعلوم تک یہ حضرت کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی آنکھ بھی مدرسے میں کھلے، جس کی آنکھ بھی مدرسے میں بند ہو، جس کا سفر بھی مدرسے سے شروع ہو، جس کا سفر مدرسے میں ختم ہو، جس کا سفر ایک مبارک سرزمین جو دارالعلوم دیوبند ہے وہاں وہ پیدا ہوئے اور دوسرے دارالعلوم میں ان کی قبر بنی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ. وہاں سینکڑوں حفاظ قرآن یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں لگ رہی ہیں، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ فیض عام ہو رہا ہے. یہ وہی دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے جو کراچی پہنچا، دارالعلوم کراچی پہنچا، وہاں دیگر ادارے ہیں وہاں پہنچا پاکستان سے، پھر پاکستان سے ہوتے ہوتے یہ فیض یہاں پہنچا ہے. یہ ہمارے علماء یہاں تشریف لائے ہیں. یہ بڑے اکابر علماء ہیں. حضرت مولانا قاری طیب عباسی صاحب یہ لندن کے یہاں ابو بکر مسجد میں ہوتے ہیں، اور یہ قاری صاحب میرے خیال ہے 1984-85 سے آئے ہیں. کوئی 40 سال تو ان کو ہو گئے، تقریباً 40 سال ان کو ہو گئے ہیں. یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، انہی اداروں سے پڑھ کر آئے ہیں، یہاں آئے ہیں. ہمارے حضرت جو ہمارے شیخ ہیں حضرت مولانا قاری عبدالرشید رحمانی صاحب پاکستان سے یہ بھی پڑھ کر آئے ہیں. ان کے جد امجد حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہیں استاد الکل کہا جاتا ہے، جو بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کے استاد دارالعلوم دیوبند کے اندر، وہاں انہیں استاد الکل کا لقب دیا گیا. پاکستان کے اندر وہ تھے. بڑے بڑے علماء حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے. وہ ان کے جد امجد ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے زیر سایہ یہاں پر رہتے ہیں. اللہ ان کی عمروں میں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت نصیب فرمائے. جو ہمارے علماء مشائخ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی عمر نصیب فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ وہ فیض ہے جو یہاں پہنچا ہے دارالعلوم دیوبند کا. دارالعلوم دیوبند ایک قصبہ تھا چھوٹا سا، وہاں اس ادارے سے یہ فیض پوری دنیا میں پہنچا ہے. یورپ کے اندر ابھی میں پچھلے ہفتے اٹلی گیا تھا، وہاں ایک پروگرام تھا بریشیا کے اندر. وہاں میں پہنچا، نوجوان علماء سے میری ملاقات ہوئی جو وہاں الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بڑی شاندار مسجدیں انہوں نے بنائی ہے. وہ اٹلی میں مسلمانوں کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا. جی تو وہ وہاں پر یہ فیض پہنچا. انہوں نے بتایا، کسی نے بتایا جی میں پاکستان میں کراچی سے پڑھ کر آیا، کسی نے کہا میں لاہور سے پڑھ کر آیا. اور وہاں ماشاءاللہ علماء ہے، ان کی خدمات جاری ہے. اس لیے میرے دوستو یہ علماء کی بڑی خدمات ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں جو دینی کام ہو رہا ہے برطانیہ کے اندر مساجد میں، مدارس میں، یہ ان کا لگایا ہوا پودا سمجھ لے، یہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی علماء کو جو دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرمائے. آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے.
اور حضرت کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ آخر میں دعا بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔